السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز اور محترم ناظرین، اگر اس وقت آپ کی آنکھیں یہ الفاظ دیکھ رہی ہیں اور آپ کے کانوں میں یہ آواز گونج رہی ہے تو یقین کیجیے یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے، یہ غیب سے آیا ہوا ایک اشارہ ہے، ایک پکار ہے اس ذات کی طرف سے جو آپ کی ہر پریشانی، ہر آنسو اور ہر الجھن سے واقف ہے۔ آج کی اس گہرائی سے بری گفتگو کا محور وہ مبارک صورت ہے جسے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورہ یاسین کی اور اس کے اس معجزاتی اثر کی جو صرف ایک مرتبہ توجہ اور یقین سے پڑھنے پر آپ کی تقدیر کی ڈور کو ایک نئے سرے سے باندھ دیتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ محض ایک اسکرپٹ یا واعظ نہیں ہے، یہ ایک حقیقی کہانی ہے جو آپ کے سوئے ہوئے یقین کو جگائے گی، آپ کے دل کو اطمینان سے بھر دے گی اور آپ کو سکھائے گی کہ جب دنیا کے ہر طاقت ساتھ چھوڑ جائے تو قل هو اللہ احد کے ماننے والوں کو اس در پر پناہ لینی چاہیے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل میں جھانکیے، کیا آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں؟ کیا کوئی سنگین بیماری آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی؟ کیا آپ کا کوئی ایسا جائز کام ہے جو ناممکن کی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہا ہے؟ یہ سب بوجھ، یہ سب خوف، یہ سب وسوسے، ان سب کو ایک طرف رکھ دیجیے، کیونکہ آپ اس کلام الہی کی پناہ میں آنے والے ہیں جس کا ایک لفظ بھی اللہ کے عرش کو ہلا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے سورہ یاسین کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور پھر اس حیرت انگیز کہانی کی طرف چلتے ہیں جہاں صرف ایک بار کی تلاوت نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ میرے عزیز ناظرین، کسی چیز کا دل اس کا سب سے اہم، سب سے مرکزی اور سب سے طاقتور حصہ ہوتا ہے، اور اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صورت کو قرآن کا دل فرما رہے ہیں تو ذرا غور کیجئے کہ اس صورت کا مرتبہ، اس کی طاقت اور اس کا اثر کیا ہوگا۔ اس کی کچھ مرکزی فضیلتیں یہ ہیں۔ قرآن کا دل صحیح حدیث میں ہے، ترجمہ: بے شک ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ نمبر 2، مغفرت۔ ایک اور حدیث کے مطابق جو شخص رات کو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے وہ صبح کی حالت میں اللہ کی طرف سے بخشا ہوا ہوتا ہے، یعنی آپ کی گناہ کی ڈھال بن جاتی ہے۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت کی حاجت روائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، سورہ یاسین کو جس کام کے لیے پڑھا جائے وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک یقینی فارمولہ ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے پڑھیں گے تو دروازے کھلیں گے، اگر شفا کے لیے پڑھیں گے تو شفا ملے گی، اگر مشکل کے حل کے لیے پڑھیں گے تو راستہ نکلے گا۔ لیکن یہاں ایک بنیادی نقطہ ہے، سورت تو سب پڑھتے ہیں لیکن معجزہ کسی کسی کی زندگی میں ہوتا ہے۔ معجزہ کیوں رکتا ہے؟ معجزہ رکتا ہے یقین کی کمی کی وجہ سے۔ ہماری زبان پڑھ رہی ہوتی لیکن دل شکوک و شبہات میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ آئیے اب اس سچے واقعے کی طرف پڑھتے ہیں جو ہمیں سکھاتا ہے کہ سورہ یاسین کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اور جب ایک دکھی دل پورے یقین کے ساتھ اس سورت کو اللہ کی حضور پیش کرتا ہے تو غیب کے خزانے کیسے کھل جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے مریم بی بی کی، جو لاہور کے ایک مینکش گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مریم بی بی کا خاندان خوشحال تھا جب تک کہ ایک خوفناک حادثہ نہیں ہوا۔ ان کے شوہر جو گھر کا واحد سہارا تھے، ایک حادثے میں بری طرح زخمی ہو گئے۔ علاج طویل تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر کی تمام جمع پونجی، زیورات، سب کچھ بک گیا۔ وقت گزرتا رہا اور مالی حالات اس قدر بدتر ہو گئے کہ گھر میں فاقے آنے لگے۔ مریم بی بی کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا جو بھوک کی وجہ سے رات بھر روتا رہتا تھا۔ مریم بی بی نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، رشتہ داروں سے مدد مانگی، جاننے والوں سے قرض طلب کیا، مگر ہر طرف سے مایوسی ہی ملی۔ ایک دن ان کا قرض دینے والے ایک سخت گیر شخص نے آ کر انہیں دھمکی دی کہ اگر 2 دن میں رقم واپس نہ کی گئی تو وہ ان کے چھوٹے سے گھر پر قبضہ کر لے گا۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے اس ماں کی کیفیت کو، ایک طرف شوہر بستر پر، دوسری طرف ننھا بچہ بھوکا اور تیسری طرف گھر
چمن جانے کا خوف۔ مریم بی بی کو لگا جیسے زمین تنگ ہو گئی ہے اور آسمان نے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اس رات مریم بی بی نے روتے روتے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کسی انسان سے مدد نہیں مانگنی۔ مریم بی بی نے وضو کیا، گھر کے چراغ کو بجھا دیا اور پورے کمرے میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ انہوں نے سجدہ کیا اور اللہ سے کہا، یا اللہ، میں ایک کمزور عورت ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میرا کوئی سہارا نہیں۔ آج میرا دل آپ کی طرف متوجہ ہے، میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میری ساری امید، میرا توکل صرف آپ کی ذات پر ہے۔ انہوں نے قرآن اٹھایا اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ وہ صرف پڑھ نہیں رہی تھی بلکہ وہ اپنے بیٹے کی بھوک، شوہر کے درد اور گھر چمن جانے کے خوف کو ایک ایک لفظ کے ذریعے اللہ کے حضور پیش کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی سورہ یاسین کی 6 آیت پر پہنچی، ترجمہ، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ مریم بی بی نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ، میں بھی آج تک غفلت میں تھی کہ لوگوں سے مدد مانگتی رہی۔ آج میں خبردار ہو گئی اور میں صرف آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ جب وہ سورہ یاسین کی آخری آیت یعنی کن فیکون ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے کی آیت پر پہنچی تو انہوں نے تلاوت روکی، دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنے پورے دل کے یقین سے 3 مرتبہ کہا، یا اللہ، اس صورت کے واسطے سے میرے لیے بھی کن فیکون کا فیصلہ فرما دے۔ پھر وہ تھکاوٹ اور یقین کی حالت میں جائے نماز پر ہی سو گئیں۔ انہوں نے صرف ایک بار سورہ یاسین پڑھی تھی، مگر پورے توجہ کے ساتھ۔ اگلے ہی دن صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ مریم بی بی نے دیکھا کہ کوئی خاتون کھڑی ہیں جنہیں وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ وہ خاتون مریم بی بی کے محلے سے بھی نہیں لگتی تھی۔ اس خاتون نے مریم بی بی سے کہا، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ مجھے آپ کے گھر کا پتہ بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مریم بی بی کو میری طرف سے امانت پہنچا دو۔ وہ خاتون ایک بڑی رقم لے کر آئی تھی جو مریم بی بی کے تمام قرضوں سے زیادہ تھی۔ وہ خاتون ایک فلاحی ادارے کی مالک تھیں جن کا کام ضرورت مندوں کی مدد کرنا تھا۔ انہوں نے نہ صرف مریم بی بی کا قرض اتارا بلکہ ان کے شوہر کے علاج کا سارا خرچہ بھی اٹھایا۔ مریم بی بی رو پڑی۔ انہوں نے اس اجنبی خاتون کو اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ انہوں نے صرف ایک بار سورہ یاسین پر یقین سے پڑھی تھی۔ اللہ نے ان کی یقین اور سورت کی برکت کے صدقے آسمان سے اشارہ بھیجا اور غیب سے ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ محترم ناظرین، آج وہ خاندان خوشحال زندگی گزار رہا ہے اور مریم بی بی ہر مشکل میں سب سے پہلے سورہ یاسین کو اپنا سہارا بناتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ معجزہ آپ کی زبان میں نہیں بلکہ آپ کے دل کے یقین میں ہوتا ہے۔ آج ہی عہد کریں۔ نمبر 1، اخلاص، جب بھی سورہ یاسین پڑھیں تو پوری دنیا سے کٹ جائیں اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ نمبر 2، یقین، سورت کے ہر لفظ پر یقین رکھیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ خاص طور پر کن فیکون پر دل سے گواہی دیں۔ نمبر 3، پابندی، ہر فجر یا عشاء کے بعد صرف ایک مرتبہ تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ یاسین کے صدقے آپ کے دل کو سکون عطا کرے، آپ کے تمام قرضوں کا بوجھ اتارے اور ہر اس دروازے کو کھول دے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے بند ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو کوئی نہیں نواز سکتا سوائے اس ذات کے جو آپ کی حرکت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کی طرف پلٹ آئیے۔ اگر آپ کے دل کو اس پیغام سے سکون ملا ہو اور آپ سورہ یاسین کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل MUT22 کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم روحانیت کے اس سفر میں ساتھ رہیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ جزاکم اللہ۔